محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ المولانا وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین الى غیر النہایہ. محبت سے درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی کہاں تھے ابھی تک؟ ترنت آئے. کیا ہوا؟ کہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں یہ ندی پور والا سنبر تھا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باؤ ادھر ہو، ادھر آ جاؤ تو بہتر ہوگا. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، سامنے آؤ، سامنے آ جاؤ سب لوگ. کہاں ادھر جو ہے آپ بیٹھو، ہاں سامنے. ہاں اب اطمینان سے بیٹھو. اب اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا. بس آدھا گھنٹہ ہمیں بھی برداشت کرنا ہے کہ شعر سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. کہ نبی کے ذکر سے آپ کا گھر مہکتا ہے. یہ نبی کا ذکر ہے، یہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور شاعر فرماتا ہے کہ نبی کے ذکر سے آپ کا گھر مہکتا ہے، اور سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. اور قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا. قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا. اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. اور آپ حضرات سنیں کہ آتا ہے جب بھی نام محمد کے نام پر، آتا ہے جب بھی نام محمد کے نام پر، رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر. رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر. اور یہ سوچ کر بنا ہو نعت خوان مصطفیٰ، یہ سوچ کر بنا ہو نعت خوان مصطفیٰ، کہ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر. اور یہ مہینہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے. آج ربیع الاخر کی 6 تاریخ ہے. بچے تھوڑا خاموش ہو، تھوڑا خاموش ہو. کیا کر رہا ہے باؤ؟ پب جی کھیل رہا ہے کہاں؟ چل باؤ، چل باؤ، چلتا ہوں. آج ربیع الاخر کی 6 تاریخ ہے، اور آنے والے 11 تاریخ کو، عربی کی 11 تاریخ اور انگریزی کی 7 تاریخ کو، آج پہلی تاریخ تھی، آنے والے 7 تاریخ کو بڑے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شیخ المقانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، میلاد شریف، جو بھی اللہ آپ کو توفیق بخشے، آپ حضرات کریں. آنے والے سوموار کو تو یہ مہینہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے،
تو آپ حضرات حضور غوث اعظم کے تعلق سے کچھ شعر سنیں، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گھر کے اندر میری ماں بہنیں بہت زیادہ باتیں کر رہی ہیں، یہاں تک آواز آ رہی ہے، تھوڑا دیر خاموش ہو جائے، محفل رسول سن لیں، بس آدھا گھنٹہ کے بعد محفل ختم کر دیا جائے گا، بس اطمینان سے سنیں۔ کہ بنا ہے دل میرا جب سے دیوانہ غوث اعظم کا، واہ 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 واہ، کہ بنا ہے دل میرا جب سے دیوانہ غوث اعظم کا، اجی نظر آتا ہے ہر دم آستانہ غوث اعظم کا۔ بنا ہے دل میرا جب سے دیوانہ غوث اعظم کا، اجی نظر آتا ہے ہر دم آستانہ غوث اعظم کا، اور ادب سانے سخاوت ہے کبھی گر کر نہیں دیتے، ادب سانے سخاوت ہے کبھی گر کر نہیں دیتے، اجی کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا، اجی کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا۔ اور رسول پاک نے عظمت کا ایسا تاج بخشا ہے، رسول پاک نے عظمت کا ایسا تاج بخشا ہے کہ فرشتوں کی زباں پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، فرشتوں کی زباں پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، اور حیات جاویدانی خوب ہے اللہ والوں کی، حیات جاویدانی خوب ہے اللہ والوں کی، ابھی تک نام لیتا ہے زمانہ غوث اعظم کا، ابھی تک نام لیتا ہے زمانہ غوث اعظم کا، اور نگاہ ناز پڑتی ہی بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ ناز پڑتی ہی بدل جاتی ہے تقدیریں، اجی کبھی خالی نہیں ہوتا نشانہ غوث اعظم کا، اجی کبھی خالی نہیں ہوتا نشانہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم پر قربان چاہیے کہ غوث اعظم کا جو نشانہ ہے، غوث اعظم کی جو ولایت ہے، غوث اعظم کی جو کرامتیں ہیں، اس کرامت پر قربان چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین ہے، اور ابھی بچپنے کے عالم میں ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، غوث اعظم کی نگاہ دیکھیے، غوث اعظم کی نگاہ ولایت دیکھیے، ایک میدان میں بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ایک عورت ہے جو روتی ہوئی بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی جو ہے ان کے مکان پر پہنچتی ہے، اور حضور غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت جا رہی ہے تو روتی ہوئی جا رہی ہے، یہ عورت جا رہی ہے تو بلبلاتی ہوئی جا رہی ہے، یہ عورت جا رہی ہے تو غمگین میں جا رہی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہے، آپ کے دروازے پر پہنچتی ہے، آپ کے والد گرامی جو ہے گھر کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت وہ عورت پہنچتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ شادی ہوئے 10-15 سال ہو چکے تھے لیکن کوئی اولاد نہ تھا، نہ سامنے کوئی پھول نہ تھا، وہ اس غم میں رو رہی تھی، اور اس کے شوہر نے تانا دیا اگر اولاد نہیں ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، پھر دوسری شادی کر لوں گا، اس لیے تو باج ہے، کوئی عورت جو کوئی بچہ جو ہے تو جن نہیں سکتی ہے۔ وہ عورت اس آواز کو سن کر کے جو ہے رونا شروع کر دیتی ہے، کسی سے پوچھی جو ہے اپنی سہیلیوں سے کہ یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا در ہے، کیا کوئی ایسا دروازہ ہے، کیا کوئی ایسا مکان ہے جہاں جانے سے جو ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں جانے سے بعد جو ہے یہ میری تمنا پوری ہو جائے گی، میرا گود بھر جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک ایسا دروازہ ہے، بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کا چوکٹ ہے، وہ سید کا دروازہ ہے، سیدوں کی چوکٹ ہے، اس دروازے پر چلی جاؤ گے تو تمہیں جو ہے اولاد مل جائے گا۔ آج انسان اس دنیا کے اندر ہے، جب میری ماں بہنیں پریشان ہوتی ہے، کبھی اجمیر کی دھرتی پر پہنچتی ہیں، جب کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دھرتی پر، کبھی مخدوم اسد سمنانی کچھوچھڑی کی در پر، کبھی محبوب الہی نظام الدین کی در پر، کبھی قطب الدین بختیار کاکی دہلی کی سرزمین پر، انسان سید سالار مسعود غازی بہرائچ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ وہ عورت جب اس چوکھٹ کا پتہ لیتی ہے کہاں پہنچتی ہے؟ پیرانے پیر کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، غوث اعظم کا چوکٹ ہے، والد گرامی کے پاس پہنچتی ہے، فرماتی ہے اے اللہ
اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میری شادی ہوئی 15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میری آگے جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے، میرا گود خالی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گود کو آباد کر دے۔ تو اس وقت جو ہے حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے اپنی آنکھ کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے آپ نے لوح محفوظ پر دیکھنا شروع کیا ہے۔ جب لوح محفوظ پر دیکھا ہے جہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے، لوگوں کی نصیب کے بارے، قسمت کے بارے میں لکھا رہتا ہے، اس جگہ آپ نے دیکھا ہے۔ جب دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے خاتون، اے عورت، تو واپس چلی جا، تیری قسمت میں اللہ نے کوئی اولاد نہیں لکھا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو گھر چلی جا۔ اب وہ عورت سنتی ہے تو رونے لگتی ہے کہ اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایک ہی چوکھٹ کو سمجھ کر کے میں آیا تھا، آج یہاں سے بھی مایوس ہو گئی ہو، اب پھر میں کہاں جاؤں۔ اب وہ عورت روتی ہوئی پھر واپس آ رہی تھی تو بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان میدان میں کھیل رہے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے اس عورت کے دامن کو پکڑ لیا، تھام لیا اور فرمایا اے عورت، اے خاتون، ذرا یہ تو بتا، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ تم میرے گھر پر گئی تھی، میرے والد گرامی کے پاس گئی تھی، لیکن گئی تھی تو روتی ہوئی گئی تھی، لیکن آج تک عبد القادر کے گھر پر کوئی انسان آیا ہے تو اگر روتا ہوا آیا ہے تو ہنستا ہوا گیا ہے، اگر کوئی روتا ہوا آیا ہے تو مسکراتا ہوا گیا ہے، اگر کوئی مایوس آیا ہے تو خوش ہو کر کے گیا ہے، لیکن اے خاتون، آج یہ پہلی عورت ہے تو آج میری چوکھٹ سے جو ہے روتی ہوئی واپس بھی جا رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ بچے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ ابھی نادان ہیں، بچے ہیں، چھوٹے عمر کے ہیں، ابھی آپ جو ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بچہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں ولی بنا کر کے ولایت پر منزل پر فائز کیا تھا اللہ نے۔ آپ نے فرمایا نہیں خاتون، آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا، آج تک میرے دروازے سے کوئی واپس نہیں گیا ہے، آج اگر تم بھی واپس چلی جاؤ گی تو آج پوری دنیا کے اندر یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ عبد القادر کی چوکھٹ پر جانے سے مرادیں پوری نہیں ہوا کرتی، مرادہ پوری ہوا نہیں کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بتاؤ آخر آئی کس لیے تھی؟ اس عورت نے کہا کہ اے بچے، اگر پوچھ رہے ہو تو سن لیجئے کہ میں آئی تھی کس لیے، کہ آج میری شادی ہوئی 15 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد میرے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے، آج میرے شوہر نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تجھے کوئی اولاد نہیں ہوگا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، پھر دوسری شادی کر لوں گا۔ اسی غم میں میں آپ کے والد گرامی کے پاس آیا تھا، آپ کی چوکھٹ پہ آئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے والد گرامی نے کیا کہا ہے؟ آپ اتنا خاموشی کے ساتھ مت لیجئے یار، کنجوس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نوٹ نہیں تو کم سے کم سبحان اللہ تو بول دیجئے یار، سبحان اللہ ضرور بولتے رہے، ماشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بس آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی نے یہ کہا ہے کہ لوح محفوظ پر کوئی اولاد نہیں، تیری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے، تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہی میں سن کر کے واپس آ رہی تھی کہ جس مقصد سے گئی وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا، اور آپ کے والد گرامی نے جواب دے دیا کہ کوئی اولاد تیری قسمت میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پھر اسی چوکھٹ پر لے کر کے آئے۔ آپ باہر ہیں اور ان کے والد گرامی گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس عورت کو آپ نے بتایا کہ میرے والد گرامی سے یہ کہہ دینا کہ اگر اللہ نے میرے قسمت میں لکھا ہی ہوتا تو پھر آپ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے میرے قسمت میں لکھا ہی ہوتا تو اللہ مجھے دے دیا ہوتا، آپ کے پاس مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آئی ہوں تو آپ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے۔ وہ عورت پھر گئی، سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ عورت میں نے تجھ سے کہا چلی جا، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر تو واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہی ہوتا تو پھر میں آپ کی چوکھٹ پر کیا کرنے کے لیے آتی؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے۔
پھر حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے کہا کہ اے عورت، میں نے اچھے طریقے سے دیکھا ہے، اللہ نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھا ہے، اتنا سننا تھا۔ پھر آپ جب باہر نکلنے لگی وہ عورت تو پھر غوث اعظم دھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر میرے والد گرامی سے کہو کہ نہیں، آپ ہی کو پورا کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے۔ پھر وہ عورت گھر سے اندر سے باہر نہیں ہو رہی ہے، اندر سے غوث اعظم کے والد گرامی جو ہے کہہ رہے ہیں باہر چلی جاؤ، اور پیچھے سے باہر سے غوث اعظم دھکا دے رہے ہیں کہ اندر ہی رہو۔ جب یہ معاملہ بار بار ہوتا رہا تو اس عورت نے غوث اعظم کے ہاتھ کو، کلائی کو پکڑا، بچپنے کا عالم تھا، فوراً آپ کے والد گرامی کے سامنے کر دیا۔ فرمایا حضور یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں کہ مجھے گھر سے باہر نہیں ہونے دے رہے ہیں، آپ ان کی بات کو سن لیں۔ حضور غوث اعظم نے مسکرائے اور فرماتے ہیں میرے والد گرامی، یہ عورت آئی ہے اولاد کے لیے، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں اولاد ہی لکھا ہوتا تو پھر ہماری دروازے پر یہ عورت کس لیے آتی؟ اور اگر یہ عورت آج میری چوکھٹ سے، میرے گھر سے، میری دروازے سے اگر واپس چلی گئی تو پوری دنیا کے اندر یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک بار غوث اعظم کی چوکھٹ سے ایک عورت مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ چکی تھی، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے لوہے محفوظ پر دیکھ لیا ہے، بہت اچھے طریقے سے دیکھا، کافی دیر تک دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھا ہے۔ تو اس وقت حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے والد گرامی، جس اللہ نے، جو پروردگار عالم نے آپ کو اتنی صلاحیت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے، اتنی قوت دیا ہے کہ بغداد کی سرزمین سے آپ لوہے محفوظ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے اتنا بھی طاقت تو دیا ہوگا کہ لوہے محفوظ پر تحریر بھی کر سکتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دیا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کے آپ لوہے محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس اللہ نے اتنی قوت تو دیا ہوگا کہ اس لوہے محفوظ پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اس کی طاقت میں تجھے دیتا ہوں۔ باپ کی شان تو دیکھیے کہ باپ اگر نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہی ہوگا، باپ اگر پرہیزگار ہوگا تو بیٹا بھی پرہیزگار ہی ہوگا، ماں اگر خاتون جنت کی کنیز ہوگی تو بیٹا جو ہے حسین نہیں تو حسین غلام تو ضرور پیدا ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت میں تجھے دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ طاقت آپ ہمیں بخش رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ خاتون ٹھہر جا۔ آپ نے آنکھیں بند کیا، لکھنا شروع کیا لوہے محفوظ پر۔ آپ نے ایک بار لکھا، دو بار لکھا، تین بار لکھا، لکھتے رہے، قسم خدا کے لکھتے رہے۔ آپ نے 7 مرتبہ لکھا، پھر حکم الہی ہوا اے غوث اعظم اب لکھنا بند کر دے۔ حضور غوث اعظم نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر آپ نے آنکھ کھولی ہے اور مسکرا کر کے فرمایا ہے کہ عورت تو جا، چلی جا، گھر واپس چلی جا، اب اللہ ایک اولاد کے لیے تو مر رہی تھی، جا میں نے لوہے محفوظ پر 7 اولاد لکھ دیا، 7 اولاد لکھ دیا ہے، جا تیرے قسمت میں میں نے 7 اولاد لکھ دیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے جب قلم اٹھایا تو لکھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے کہ نگاہ ناز پڑتی ہی بدل جاتی ہے تقدیر ہے، نگاہ ناز پڑتی ہی بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ اجی کبھی خالی نہیں ہوتا نشانہ غوث اعظم کا، اجی کبھی خالی نہیں ہوتا نشانہ غوث اعظم کا، بنا ہے دل میرا جب سے دیوانہ غوث اعظم کا، اجی نظر آتا ہے ہر دم آستانہ غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں نے قرآن المجید معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہے. اور میں نے دوسری جگہ حدیث مصطفیٰ کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت کو ترک کر دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ محفل رسول شادی خانہ آبادی کے موقع پر رکھا گیا ہے. کل ایک بیٹی کی شادی ہے، کل ایک لڑکی کی شادی ہے. جو نبی کی سنت پر عمل کیا جائے گا، نہ شادی کرنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ حضور آخری پیغمبر کی سنت ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت کو ترک کر دے وہ مجھ میں سے نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان شادی کرنے کے لائق ہے، شادی کرنے کے قابل ہے، شادی کرنے کے استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کی پرورش کر سکتا ہے، شادی کرنے کے بعد اپنے بچے کی پرورش کر سکتا ہے، اپنے بال بچے بیوی کو اگر اچھے طریقے سے اسے پال سکتا ہے، اس کی ساری اخراجات کو اٹھا سکتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تب اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے. لیکن اگر انسان بیوی کی اخراجات کو، بیوی کے سامان کو، بیوی کو بال بچے اپنے کو نہیں پال سکتا ہے، بیوی کی ہر ضرورت کو اگر پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر شادی کرنا واجب بھی نہیں. شادی کرنا واجب نہیں ہے. اور جو انسان یہ ساری چیزیں اگر اپنے اندر لا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی کے اوپر شادی کرنا واجب ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوتا ہے. میری سنت کو ضبط کرے وہ گنہگار ہوگا. کل شادی ہے اور یہ شادی میرے نبی کی سنت ہے، اور شادی جو انسان نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بیٹیاں رحمت ہیں، لیکن آج ان بیٹیوں کو انسان نے زحمت بنا دیا ہے. آج وجہ کیا ہے؟ آج یہ بیٹیاں ہمارے اوپر بوجھ کیوں ہوتی ہیں؟ آج جب گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی گھر کے اندر اگر بیٹی کی ولادت ہو، بیٹی پیدا ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے. اس لیے کہ ڈوبتا ہے. آج کچھ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے، آج جب وہ اولاد شادی کے حد بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو آج اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ جب تک وہ انسان 2 لاکھ دہیز نہیں لے گا، جب تک ایک گاڑی نہیں لے گا تب تک وہ شادی نہیں کر سکتا. آج انسان کا یہ سوچ بن چکا ہے، گھر کے اندر کھانے کا نہ ہو، گھر کے اندر بیوی کو رکھنے کی جگہ نہ ہو، گھر کے اندر جو ہے پرورش کرنے کے لیے طاقت و قوت نہ ہو، لیکن گاڑی چاہیے. آج انسان بھیک مانگتا ہے سسرال والوں سے. اللہ نے اگر تجھے جوانی دی ہے، اللہ نے اگر تیرے بازوؤں میں وہ طاقت و قوت دیا ہے تو کسی سسرال والے پر بوجھ مت بن. اگر مانگنا ہے تو پروردگار عالم سے مانگ لے، اگر مانگنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے مانگ لے. اس لیے کہ سسرال پر مت بک. اگر بکنا ہے تو فاطمہ کے لال سے بک لے، اگر بکنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے بک لے. اس لیے کہ مسلمان آج یہ لڑکیاں، آج یہ بیٹیاں آج بوجھ کیوں ہو گئی ہے؟ اگر یہ جہیز کا مطالبہ ختم ہو جائے، اگر یہ مانگنے کا جہیز کا ڈیمانڈ ختم ہو جائے تو آج بھی بیٹیوں کو جو ہے ابھاگا نہیں سبھاگا سمجھا جائے گا. آج بیٹیوں کی خوشی میں، آج بچے کہ آج بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے گا، لیکن آج کا انسان آج جو ہے
मुंह खोल कर इंसान मांगता हुआ नजर आता है। ऐ नौजवान, दुनिया में मांग ले, जब परवरदिगार आलम मैदान महशर का मेला कायम कर देगा और उस जगह परवरदिगार आलम ने तुझसे सवाल किया है, तो सबसे पहले बापों से सवाल किया जाएगा, माओ से सवाल किया जाएगा कि अगर अल्लाह ने तुझे नेमत दिया है औलाद की शक्ल में, तो फिर तूने जो है औलाद को बेचा क्यों था? ये गरीब की बेटी के बाप को जो है बोझ बना था। आज जब घर के अंदर बेटी पैदा हो गई है, जो बाप ने कपड़ा सिलाकर पहनता था, जो बाप अगर थोड़ी सी चप्पल जूता फट जाता था उसे फेंक करके नया जूते का इंतजाम किया करता था, लेकिन जब घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती है, जो बाप जो है जूते को नया पहनने की कोशिश करता है, आज उसी जूते को जो है सिला कर पहनता है। जिस कपड़े को अगर एक जगह फट जाती है उसे फेंक देता था, लेकिन आज जब बेटी घर के अंदर पैदा हो गई है तो आज उस कपड़े को सिला कर पहना जा रहा है। मैंने उस बाप से पूछा है कि अरे बाप जरा ये तो बता दे कि पहले तू जो है बहुत अच्छे तरीके से रहा करता था, पैरों में अच्छे जूते होते थे, जिस्म पर अच्छे लिबास होते थे, फिर आप जो है अच्छे लिबास को क्यों तर्क कर दिया है? पैर के अंदर जो है नए जूते को तर्क क्यों कर दिया है? पुराने लिबास में क्यों रहते हो? फटे पुराने जूते में क्यों रहते हो? तो बाप ने रो करके जवाब दिया है, मौलाना साहब आज मेरे घर के अंदर बेटी जवान हो गई है, अपनी बेटी के जो है जहेज के लिए मैं जो है इंतजाम कर रहा हूँ, अपनी जो है सपनी जो है श्रृंगार को, अपनी खूबसूरती को, अपनी बेटी की जहेज के लिए इंतजाम में लगा दिया है कि जब तक मेरी बेटी घर के अंदर मौजूद रहेगी तब तक ना मैं नया कपड़ा को सिलवा कर पहन सकता हूँ, ना मैं जूते का इंतजाम कर सकता हूँ। इसलिए जिस दिन से मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से विदा करके जो है उसको ससुराल पहुंचा दूंगा तो सबसे ताकतवर इंसान में भी शुमार किया जाऊंगा, सबसे ताकतवर इंसान में भी शुमार किया जाऊंगा, सबसे अच्छा इंसान में भी जो है हो जाऊंगा, सबसे अच्छा इंसान हो जाऊंगा। आज कितने रिश्ते कसम खुदा की आज जहेज ना होने की वजह से टूट जाया करती। आज अगर लड़की देखने के लिए आया जाए, लड़की जितने भी खूबसूरत हो, सब चीज सही हो, लेकिन आज देखने के बाद फिर क्या कहा जाता है, जरा बता दो क्या हुआ है? क्या जवाब मिलता है? घर जाने के बाद बताएंगे, बताया क्यों नहीं है? 3 दिन के बाद फोन आता है कि मौलाना, घर में आता है फोन कि लड़की अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? कि उसके बाप के पास 1 लाख रुपया देने के लिए औकात नहीं है, उसके बाप के पास एक हीरो होंडा देने की औकात नहीं है। आज अगर उसके बाप के पास 1 लाख और एक हीरो होंडा देने की औकात होती तो आज अगर बेटी अच्छी भी ना होती तब भी आज उसे शिफ्ट किया जाता, आज उसे भी जो है मान लिया जाता। लेकिन आज अगर वही अमीर की बेटी है, अगर लड़की जो है खूबसूरत भी ना हो, कोई ऐब भी हो, अगर वो 2 लाख रुपया दहेज देता है, एक बाइक देता है, तो कसम खुदा की 7 लाख ऐब को छुपा दिया जाता है सिर्फ दहेज के नाम पर। दहेज के नाम पर, एक हीरो होंडा के नाम पर, 2 लाख रुपए के नाम पर आज लाख ऐब को छुपा दिया जाता है। लेकिन आज जो बेटी गरीब की है, जिसके बाप के पास जो है एक हीरो होंडा देकर दामाद खरीदने का औकात नहीं है, 1 लाख रुपया दे करके दामाद खरीदने की औकात नहीं है, कसम खुदा की आज उसकी जो है आज उसकी शादियां टूट जाया करती हैं। आज कितनी शादियां इसीलिए टूट जाती हैं, फिर अगला देखने के लिए आता है, फिर ऐब उसके अंदर जाहिर हो जाती है कि फला देखने के लिए आया था, इनकार करके चला गया है। उसे क्या मालूम है कि अगर इनकार हुआ है तो जहेज के मुतालबे से हुआ है, अगर इनकार हुआ है तो उसके पास दामाद खरीदने की औकात ना थी, 1 लाख रुपया देने की ताकत ना थी, इसलिए टूटा है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है, जिस लड़की को देखने के लिए लोगों ने आया है, आज एक लड़की को देखने के लिए कि जब लड़की को देखने के लिए 10 लोग 20 लोग आया करते हैं, तो बताओ मुसलमानों, जो लड़की कभी जो है 4 लोगों के सामने खड़ा होकर के बात ना की थी, आज 20 लोगों के सामने उस लड़की को खड़ा कर दिया जाता है, 20 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर आज वो खूबसूरती को देख करके वो इंसान जाता है, वो औरत को, उस लड़की को देखने के लिए जब इंसान आने की तैयारियां करता है, जब उस लड़की को पता चलता है कि लोग देखने के लिए आते हैं, बार बार आईने के सामने हुआ करती है और देखती है कहीं जो है कहीं कमी तो नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से कोई खूबसूरती में और बनाव श्रृंगार में कहीं कमी तो नहीं है, कहीं मुझे फेल तो ना किया जाए, कहीं मुझे इनकार ना कर लिया जाए, वो बार बार आईने के सामने होती है। लेकिन जब उस दिल को जो है पूछा जाए कि जब जिसको देख करके लोग चले गए और कोई जवाब ना दिया, 3 दिन के बाद जो है फोन किया है, 3
گزری ہوگی, اس کے باپ کے اوپر کیا گزرا ہوگا, اس کی ماں کی کیفیت کیا رہی ہوگی. اے انسان, تو بھر پیٹ کھا کر کے جو ہے گھر جا کر کے سو گیا ہے, لیکن اس بیٹی کے باپ سے تو پوچھا ہوگا کہ تو نے سویا تھا کہ نہیں سویا تھا. اس بیٹی سے پوچھا ہوگا کہ تو نے سوئی تھی یا نہیں سوئی تھی. اس کی بیٹی کی ماں سے پوچھا ہوگا کہ تو نے رات میں نیند لی تھی کہ نہیں لی تھی. قسم خدا کی صرف فون کا انتظار تھا. 3 دن کے بعد فون آتا ہے کہ بیٹی پسند نہیں ہے, لڑکی پسند نہیں ہے. اس لیے لڑکی کے اندر مسلمانوں ہر جو ہے خوبصورتی بھی موجود ہے, حسن و جمال بھی ہے, کہیں کوئی دقت بھی نہیں ہے, لیکن اس لیے انکار کر دیا گیا ہے, اس لیے اسے نافذ کر دیا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ نہیں ہے, اس کے باپ کے پاس ایک ہیرو ہونڈا نہیں ہے, اس کے پاس اوقات نہیں ہے کہ جو ہے داماد کو خرید سکے. اس لیے جب انکار کیا جاتا ہے تو پھر وہ بیٹی جو ہے کسی سے شکایت نہیں کرتی ہے, پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے, عرض کرتی ہے پروردگار عالم, تو نے میرے چہرے کو بنایا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے, اب لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے اس میں میرا کیا قصور ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میرے ہائٹ کو تو لمبا بنایا ہے, دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے اس میں میرا کیا قصور ہے. بنانے والا وحدہ لا شریک ہے. اے پروردگار عالم, تو نے مجھے شامل بنایا ہے یا کالا بنایا ہے یا گورا بنایا ہے, اے پروردگار عالم اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اے پروردگار عالم, بنانا تیرا کام ہے. جب اے پروردگار عالم تو قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ سب سے بہترین اگر کوئی چیز میں نے دنیا میں بنایا ہے تو میں نے انسان کو بنایا ہے. سب سے بہترین اگر کوئی چیز میں نے بنایا ہے, سب سے خوبصورتی اگر کوئی میں نے دیا ہے تو میں نے انسان کو دیا ہے. بہت سارے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ سب سے بہترین سب سے اچھا اگر کوئی انسان کوئی چیز اللہ نے بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. پھر وہ عورت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے, مولا جب بنایا تو نے ہے, یہ انسان کو پسند آیا تو کیا قصور ہے. وہی بیٹی جب میدان محشر میں مدینے مصطفیٰ خاتون جنت سے جا کر کے سوال عرض کرے گی, اے خاتون جنت, آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, آپ اس کی ماں کو پوچھ لیا جائے جس کو اولاد دیا گیا تھا, آج وہ انکار کیوں کیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت جب اس نوجوان سے پوچھیں گے, اللہ نے تجھے جو ہے وہ طاقت وہ قوت دیا تھا, پھر بھی ایک غریب کی بیٹی کو جو ہے تو نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا, تو انکار کیوں کیا تھا. قسم خدا کی مسلمان, جب غریب کی بیٹی کو انسان جو ہے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنی بہو بنا کر کے گھر کے اندر لے جاتا ہے, اور دو سنگھی آپس میں مل کر کے گلے ملتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں خوشی کے عالم میں, تو قسم خدا کی دنیا میں سنگھی مسکراتا ہے, مدینے میں میرا مصطفیٰ مسکراتا ہے, مدینے میں میرا مصطفیٰ مسکراتا ہے. اس لیے جو ہے جہیز کا مطالبہ کم کرو, جہیز کو ختم کرو, اور کسی غریب کی باپ کی بیٹے سے نکاح کر کے اپنے گھر بہو بنا کر کے لے کر کے جاؤ. قسم خدا کی ادھر غریب کا باپ مسکرائے گا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا دے گا, مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت کو ترک کر دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ عاشقوں کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں. جب بھی لکھتا ہوں میں نام حسین کاغذ پر, میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب